सर ये मोबाइल पीछे यहीं भी मेल यहीं भी माइक केबल डालेंगे और आदमी को स्टॉप करेंगे। केक की चलो ये तिलावत हो रही है। मोबाइल की नहीं रखे चढ़ा के करना डॉक्टर साहब फेस इधर करके चढ़ा के कर इधर साहब ही जाएं अस्सलाम वालेकुम। फेस इधर कर लें यार मोबाइल वाले पीछे हो जाओ। देखेंगे इधर सर जी एक मिनट इधर Sorry, देखना sir. इधर देखें राजा साहब इधर देखना है राजा साहब जी जी जहाँ ऊपर कहीं इधर बस ठीक है सर, कैमरा कैरियर नहीं दिया हुआ आपने। सर दिए किसी का फ़ोन करें ना, उनको केबल दे दें। सर झंडा लगा रहे हैं आप। अंदर अंदर में है डैश लिया फटाफट डैश ले आओ यार 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख़ में मुक़द्दस तरीन दिन है। ये वो दिन था जबकि बड़े सगीर के 10 करोड़ मुसलमान आज़ाद हुए थे और वो बरतानिया की ग़ुलामी से उन्होंने निजात हासिल की थी। मैडम थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए खुल जाएंगे ना वो सारे आ जाएंगे लेकिन उस वक्त जो हज़रत कायद आज़म ने 1940 23 मार्च को और 22 मार्च को उन्होंने लाहौर में इजलास करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तो ये ऐलान किया था। उसके साथ दूसरी करारदाद उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो मुज़ालम ढाए जा रहे थे और उसकी इब्तिदा थी, उसके ख़िलाफ़ भी दूसरी करारदाद वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में हुई थी। यानी उस वक्त हम ख़ुद आज़ाद नहीं थे, लेकिन हज़रत कायद आज़म की दूररस निगाह ने ये भी देख लिया था कि अगर फ़लस्तीनियों की हमायत इस वक्त न की जाए तो फिर उनके ऊपर मज़ालम बढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ वेलकम करता हूँ जनाब सरताज अज़ीज़ साहब को, जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो हज़रत कायद आज़म साहब के कदमों में बैठ कर उन्हें तस्वीर खिंचवाई थी। और आज पाकिस्तान के अंदर इनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और
صاحب موجود ہوں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہو۔ قابلیت میں، کمٹمنٹ میں ان سے بہتر بہت کم لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے افنان اللہ سینیٹر، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور دیگر خواتین و حضرات بھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اہتمام کیا ہے، جو ہر سال کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعزاز بھی انہیں کو جاتا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو یہی کہا گیا تھا، پاکستان بنانے والوں کی قیادت نے، جو حضرت قائد اعظم ہوں، نوابزادہ لیاقت علی خان شہید ملت ہوں، یا سردار عبدالرب نشتر ہوں، یا دیگر جو زعماء تھے، جن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ آج موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں اگر زمین کا ایک ٹکڑا مل جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام کے اوپر اس کا سیاسی اور اقتصادی نظام چلائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو، وہ ایکسپلائٹیشن کی جنگیں تھیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا موقع آیا ہے کہ جو نئی مملکت کے جو ماہرین معیشت ہیں، وہ ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں غریبوں کا اہتمام کیا جائے کہ وہ بھی اپنی زندگی عزت سے اور فخر سے بسر کر سکے۔ ورنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ صرف دنیا کے جھنڈوں کے رنگوں میں ایک اور جھنڈے کا رنگ کا اضافہ کرنا مقصد ہمارا نہیں ہے، بلکہ پورے ایک نظام کو قائم کرنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دوررس نگاہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ جو نئی مملکت ہے اس میں تمام شہریوں کو بلا تمیز مذہب آزادی ہوگی، ان کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہوگی، جو شہری حقوق ہیں وہ ان کو بھی برابر کے حقوق میسر ہوں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کے ان مقدس الفاظ کی قدر کریں اور اپنی جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں وہ ایسے طریقے سے بنائیں جن کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہو، جن کی بنیاد حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کے فرمودات کے اوپر ہو۔ اور اگر 1930 میں حضرت علامہ نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ آئے روز ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ کیفیت جاری ہے۔ بھارت کے اندر مسلمان ہوں، دلت ہوں جن کی بہت بڑی تعداد ہے، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، وہاں کسی دوسرے مذہب کو آزادی سے اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ تعصب بڑھ رہا ہے۔ اسی تعصب کا نتیجہ ہے کہ کشمیر کے اوپر بھی بھارت نے جو اقدامات اٹھائے تھے 5 اگست کو 2 سال پہلے، وہ ایسے ہیں جن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمارے جو آج کے حکمران ہیں ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے جی کہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کر دیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ آپ سے کوئی زیادہ توقعات بھی وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج جو پاکستان کے اوپر ایک اور افتاد آ رہی ہے وہ ہے افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات اور وہاں کی اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی، اور اس کے اثرات افغانستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر پڑنے والے ہیں۔ اور انہوں نے یہ تیسری عالمی قوت تھی جس کو شکست دی اور وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا، اور اب وہ پاکستان کے اوپر یہ ذمہ داری سونپنے والے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ جب آپ بھاگ رہے ہیں، خود اپنے آپ سفارت خانے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور ان سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں سے کہ وہ ہمارے سفارت خانے کے اوپر اگر حملہ نہ کریں تو بعد میں ہم ان کے لیے کوئی امداد بھی کریں گے، ان کو تسلیم بھی کریں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، اور بہت ساری صوبوں پر وہاں جو ضلع ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہاں صوبہ ہے ایک ایک کر کے وہ گر رہے ہیں، وہاں کی افواج جو سرکاری ہیں وہ ہتھیار ڈال رہی ہیں یا وہاں سے بھاگ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے 30 لاکھ سے زیادہ افغان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو یہاں پناہ بھی دی کئی سال سے، اور ان کو عزت سے یہاں رکھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں گے بطور ایک ہمسائے کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی دنیا ساری کا بوجھ بھی پاکستان اٹھا سکے، جو بہت مشکل کام ہے۔ ہر ایک ملک کے اپنے اپنے حالات واقعات ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے مسائل کا بوجھ پاکستان کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن ہماری یہ بھی ایک خواہش ہے کہ اس میں عوام کو شامل کیا جائے، ان کی رائے کو شامل کیا جائے، جس کا ترجمہ ایک فکرے میں ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ اگر کسی ملک کے اندر ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی آبادی کو، وہاں کے لوگوں کو کوئی وقت نہیں دی جاتی، اور کوئی بھی پالیسی بنے، کوئی بھی فیصلہ ہو تو وہ قومی سطح پر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کہ لوگوں کی آزادانہ رائے اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دن ہے جب ہمیں دوبارہ اس عہد کا اعادہ کرنا چاہیے، اس کو دہرانا چاہیے، اور اس کے لیے جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں، ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس سفر کو جاری رکھیں گے، اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ موبائل پیچھے کرو، موبائل پیچھے، موبائل پیچھے کرو۔ آپ بھی لگا رہے موبائل پیچھے کرنے لگے۔ چلو جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ راجا صاحب، ادھر دیکھیں سارے، ادھر دیکھیں۔